لیکن خواتین کو پتہ ہی نہیں کہ یہ جو ٹائنی سی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں جن کو آپ اووریز کہتے ہیں یہ کتنی سینسٹیو ہیں. پتا چلتا ہے کہ آپ کی تو ٹیوب بلاک تھی. تو مجھے یہ بتائیں جو آپ کی اووری کا پریشیس ریزرو تھا وہ کہاں گیا؟ وہ ضائع ہو گیا. اب آپ جب آئی وی ایف کرانے لگیں گے تو آپ کے وہ ایگ آپ کے ہسبینڈ کی ایویلویشن نہیں ہوئی. آپ ایک دوسرے کو دیکھ کے نسخے کاپی کرا کے میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میری بہن کے بچہ ہوا تھا آپ نے اس کو انڈا بننے کی دوائی دی تھی اور اس کو یہ ٹیکے لگے تھے میں بھی اتنے لگوا کر آ گئی ہوں. پتہ چلتا ہے جب ان کی ایویلویشن ہوتی ہے پتہ چلتا ہے کہ ہسبینڈ میں زیرو سپرم تھے یا ہسبینڈ کی مورفولوجی ہی خراب. میڈم آپ سے ایک کوسچن کرنا تھا کہ پی جی ڈی اور آئی وی ایف کی ایک اٹیمپٹ لینے کے بعد خواتین کے اووریز کی ریزرو کم کیوں ہو جاتے ہیں؟ یہ ڈاکٹر فاطمہ تھینک یو آپ نے یہ سوال پوچھا. دس از سو امپورٹنٹ کہ اگر خواتین کو آج انہوں نے میری ویڈیو سن لی نا تو یقین کریں کہ خواتین اووافن لیٹرازول ان کے پھکے مارنا چھوڑ دیں گی کیونکہ ہر آئی وی ایف سینٹر میں یا کوئی بھی گائنی سینٹر ہے ایون ہمارے فزیشنز وہ کیا کرتے ہیں کہ انہیں یہ تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ خاتون کا پہلے ہم ورک اپ کرا لیں. وہ کیا کرتے ہیں وہ فرض سمجھتے ہیں کہ عورت کا بچہ نہیں ہے چاہے اس کے میاں کے سپرم زیرو ہی ہیں بغیر تشخیص کیے خاتون کو سب سے پہلے اووافن تو ایسے دی جاتی ہے جیسے اووافن کلومیفن سائٹریٹ ایک دوائی نہیں ہے ایک جان بچانے والا ریسکیو ہے کوئی. جیسے کسی کو سٹیرائڈ لگاتے ہیں نا ریسکیو کرنے کے لیے ایسے ہی ہمارے لوگ اووافن دیتے ہیں. لیکن خواتین کو پتہ ہی نہیں کہ یہ جو ٹائنی سی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں جن کو آپ اووریز کہتے ہیں یہ کتنی سینسٹیو ہیں. ان اووریز کے اندر اللہ نے اس کو غور سے دیکھیں موتی ہیں اس کے اندر پرل ہیں. یہ موتی جو ہے نا یہ آپ کے فولیکلز ہیں آپ کے ایگز ہیں. ان کا ایک ریزرو اللہ نے رکھا ہے. یہ موتی جتنے بھی ہزاروں کے تعداد میں موجود ہیں وہ ایک ریزرو ہے. اگر میں آپ کو ایک چیز سمجھاتی ہوں کہ یہ میرے پاس کپ ہے فرض کریں اس کپ میں موتی ہیں. میں نے کیا کیا میں ابھی ڈاکٹر فاطمہ کے سوال پہ آؤں گی ذرا پہلے یہ سمجھے کہ اگر میں نے تھوڑے تھوڑے موتی کر کے میں ڈالتی ہوں ہر مہینے 2 موتی 1 موتی تو یہ موتی ہو سکتا ہے سال ہا سال چلے اس کپ کے اندر موتی. لیکن اگر ان موتیوں کو میں ایک ہی دفعہ یوں کر کے ڈالوں گی تو ہو سکتا ہے یہ موتی یہ کپ جو ہے وہ آدھے موتی ضائع ہو جائیں. تو جب آپ آئی وی ایف کرتے ہیں ایون جب آپ خالی اووافن بھی دیتے ہیں تو جو نیچرل موومنٹ ہے نا جس میں 1 یا 2 موتی آتا ہے وہ آپ اس سے 3 ٹائم بڑھا دیتے ہیں 5 ٹائم بھی بڑھا دیتے ہیں. لیکن جب آپ کا ہم انجیکشنز دیتے ہیں یا خاص طور پر جو ہمارے ابھی بھی آئی وی ایف سینٹرز ہیں پاکستان کے کافی سینٹرز وہ لانگ پروٹوکول دیتے ہیں ایگونسٹ پروٹوکول. اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ ایگ آلموسٹ اتنا پلٹا کھا جاتا ہے. آپ خود سوچیں کہ جب آپ کی اووری اتنا پلٹا کھا کے سب کچھ انڈیل دے گی تو باقی کیا بچے گا؟ آپ اس وقت تو بہت خوش ہوتے ہیں کہ جی ہمیں ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے آپ کے 20 ایگ ہیں 22 ایگ ہیں ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد اگر آپ کا وہ آئی وی ایف فیل ہو جاتا ہے آپ کو نیکسٹ بچے کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے ایگ اب کام ہی نہیں کر رہے. ایک عورت جو ہے وہ 5 سے 7 سال بڑھاپے میں چلی جاتی ہے جب اس کو ایک دفعہ انڈکشن دی جاتی ہے کیونکہ جو اس کے اگلے 5 سالوں میں جو ایگ ریزرو بننے تھے چلنے تھے کیونکہ قدرت والے کا یہ اصول ہے کہ وہ ایک وقت میں 1 یا 2 انڈا اپنے میچورٹی پہ لگتا ہے. جب ہم پیشنٹ کو دھڑا دھڑ دوائیاں دیتے ہیں انجیکشنز لگاتے ہیں پیشنٹ کو
ان اوومز کو ایسپریٹ کرتے ہیں. اگر ہم ایسپریٹ نہیں بھی کریں گے تو وہ ضائع ہو جائیں گے پیٹ میں. تو اس لیے پلیز دھیان سے اگر آپ آئی وی ایف بھی کروا رہے ہیں تو اپنے ڈاکٹر کو سب سے پہلے یہ سوال کریں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے ایسا پروٹوکول دیجئے گا جس سے میرے ایگ ہمیشہ کے لیے ڈسٹرب نہ ہو جائیں, میری اووری وقت سے پہلے فیل نہ ہو جائے. نمبر 2, انٹیگونسٹ پروٹوکول پھر بھی بہتر پروٹوکول ہے ایگونسٹ پروٹوکول کے. نیکسٹ ایک اور امپورٹنٹ بات کہ جب تک آپ کے ہسبینڈ کی ایویلویشن نہیں ہوئی آپ ایک دوسرے کو دیکھ کے نسخے کاپی کرا کے, میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میری بہن کے بچہ ہوا تھا, آپ نے اس کو انڈا بننے کی دوائی دی تھی اور اس کو یہ ٹیکے لگے تھے, میں بھی اتنے لگوا کر آ گئی ہوں. پتہ چلتا ہے جب ان کی ایویلویشن ہوتی ہے پتہ چلتا ہے کہ ہسبینڈ پہ 0 سپرم تھے یا ہسبینڈ کی مورفولوجی ہی خراب تھی. تو مجھے یہ بتائیں جو اتنے آپ نے انڈے نالی میں ضائع کیے وہ کہاں گئے آپ کے؟ اگلی اس سے امپورٹنٹ بات کہ اگر خاتون کی دونوں ٹیوب ہی بلاک تھیں اور کسی ڈاکٹر نے آپ کو, یاد رکھیے گا بلاک ٹیوب آپ کو الٹرا ساؤنڈ پہ نہیں پتہ چلتی, چیک اپ پہ نہیں پتہ چلتی جب تک آپ کی لیپروسکوپی یا ہسٹیروسیلپنگوگرافی نہ ہو. تو اگر آپ کی ٹیوبز کا پتہ ہی نہیں ہے اور آپ کو انڈے بھرپور بننے کی دوائی دی جا رہی ہے 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے, پھر آپ ڈاکٹر چینج کرتے ہیں, پھر آپ کو انڈا بننے کی دوائی دیتے ہیں اور اینڈ پہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی تو ٹیوب بلاک تھی. تو مجھے یہ بتائیں جو آپ کی اووری کا پریشیس ریزرو تھا وہ کہاں گیا؟ وہ ضائع ہو گیا. اب آپ جب آئی وی ایف کرانے لگیں گے تو آپ کے وہ ایگ دوبارہ نہیں ملیں گے جن کو آپ نے نالی میں بہا دیا, کیونکہ قدرت والے نے ایک ریزرو دیا ہے, اس کو سنبھال کے رکھیں, اپنا ریزرو ضائع نہ کریں, اپنی پری میچور ایجنگ نہ کریں, بلکہ پہلے ایویلویٹ کریں کہ کیا آپ کو اس چیز کی ضرورت ہے یا نہیں. ٹھیک ہے, خوش رہیے, فی امان اللہ.